حضرت آپ صاف صاف یہ بتائیں کہ آپ کو فوج کی طرف سے تنخواہ کتنی ملتی ہے یا جامعہ کو کتنے پیسے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آج یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے میرے اسفار ہوتے ہیں، جو میٹنگ ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے علماء کرام جو سینکڑوں میں ہیں، درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں اپنے ٹکٹ پہ جاتا ہوں، اپنی رہائش رکھتا ہوں، اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اپنا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ کہیں بھی فوج یا حکومت کے اس میں ٹھہرنا یا ان کے ٹکٹوں کو استعمال کرنا جیسے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، یا ہمارے بڑے بڑے اینکر ہوں، ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا، میں ان کو خود گفٹ دیتا ہوں، تحفے تحائف دیتا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں بازار کبھی نہیں جاتا، لیکن اس سطح کے لوگوں کو تحفے تحائف لینے کے لیے، خریدنے کے لیے میں خود جاتا ہوں، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، اور وہاں دکانداروں کو معلوم ہے کہ یہ صرف یہ چیزیں خریدنے کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں بھی جب اسلام آباد میں جاتا ہوں تو اسلام آباد میں جو بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، وہاں کی خواتین بھی مجھے جانتی ہیں کہ یہ بابا آ گیا ہے، کچھ لے گا یہاں سے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے تحائف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو، جو قریش مکہ کے لیڈر تھے اور سب سے بڑے لیڈر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے بھیجے، تحائف بھیجے۔ تو ابو سفیان نے بہت تعجب کیا، نحن نجاہدہ ونطلب دمہ وہو یبعث الینا بالصلات، حیرت ہے کہ ہم اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ ہمیں ہدایہ، تحفے، سوغاتیں بھیج رہے ہیں۔ تو میں تو یہاں تک کرتا ہوں کہ ان سے لینے کی بجائے ان کو دیتا ہوں، اور ان اداروں میں جہاں جہاں میرا آنا جانا ہوتا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ایک مفتی ایسا ہے جو لیتا نہیں، دیتا ہے۔ تو یہاں کی کوئی بھی ضرورت، اپنی ذاتی مفاد تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں تو کبھی کرائے کا بوجھ بھی نہیں ڈالتا ہوں ان پہ۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم کرایہ آپ دے دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، الحمدللہ کبھی ہم نے یہ احسان بھی نہیں لیا۔ اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ کسی سے بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ جب بھی علماء کرام کہیں اجتماعی طور پہ جاتے ہیں تو میں ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا، اپنی رہائش پہ ہوتا ہوں میں۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ البتہ ہمیں حکومت کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے، حکومت کے مختلف جو شعبے ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو شعبے ہیں، ان سے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی، قانونی سپورٹ، وہ ہمیں چاہیے، اور وہ ہمارا حق ہے، قانوناً بھی حق بنتا ہے، ویسے بھی حق بنتا ہے۔ میں نے خود حضرت کو دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے قیمتی تحفے حضرت نے حکمرانوں کو دیے ہیں، جن میں فوج کے آفیسرز بھی ہیں اور بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں، بیوروکریٹس، ان کو بھی دیے ہیں۔ یہ اس کا میں عینی شاہد ہوں، اور ہم نے بھی بہت کھایا حضرت سے الحمدللہ۔ تو حضرت کی سخاوت جو سب سے پہلے جو ہم نے جس چیز سے ہم دارالافتاء آنے کے بعد متاثر ہوئے تھے، وہ حضرت کی سخاوت ہی تھی۔